الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا نماز کی 6 شرطیں، ان میں سے صرف 2 بیان کی تھی، یعنی 2 شرطیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج انشاءاللہ تیسری شرط بیان کریں گے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں، کچھ ایک مسئلہ اہم رہ گیا تھا، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ بعض خواتین، یہ جو دوسرا مسئلہ تھا ستر عورت، دوسری شرط تھی ستر عورت کے بارے میں، اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی۔ وضاحت کیا ہے؟ بعض خواتین کمبل وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمارے خواتین و حضرات کو بھی خصوصی احتیاط کرنے کی حاجت ہے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر، یعنی بلا عذر، کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی فوراً ہی کر لیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بلا قصد پھر گیا، یعنی جان بوجھ کر نہیں پھیرا تھا، بلا قصد پھر گیا، اور بقدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یعنی جان بوجھ کر قبلہ کی طرف سے منہ یعنی سینہ پھیر دیا جان بوجھ کر، تو پھر جو ہے نا قبلہ کی طرف منہ کر لیا، سینہ کر لیا تو نماز آپ کی فاسد ہو گئی۔ اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، ایسے بھول گیا تھا، تو بھول کر سینہ پھر گیا یا منہ پھر گیا، تو 3 بار سبحان اللہ کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے اگر آپ نے سینہ سیدھا کر لیا ہے، قبلہ کی طرف ہو گئے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف منہ کرے، اور نماز نہ جائے گی۔ یعنی اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا ہے، واجب ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرے، اور نماز نہیں جائے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ آگے ہے، اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلہ کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، یعنی سوچ بچار کریں، یعنی سوچئے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ یعنی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں قبلہ کی کوئی شناخت، قبلہ کا پتہ نہیں ہے، قبلہ کس طرف ہے، شناخت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پر مسجد ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان وہاں پر ہے جس سے پوچھ کر قبلہ کی سمت معلوم کریں، یعنی اب آپ نے کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو قبلہ کی طرف آپ کو جو ہے نا معلوم ہو سکے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے۔ سوچیے اور جدھر آپ کا دل جمے، جدھر آپ کا دل کہے، دل جمے، ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ یعنی سوچ کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا، یعنی سوچ و بچار کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، تو نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے پہلے سوچا تھا، سوچ بچار کی تھی، نماز پڑھی، اور بعد میں معلوم ہوا یہ تو قبلہ کی طرف میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، قبلہ کی سمت یہ نہیں تھی، تو اب آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کی لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک شخص سوچ بچار کر کے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی نماز سوچ بھی کر لی، تحری جسے کہتے ہیں، سوچ و بچار کر کے، یعنی دل جہاں پر جمع تھا اسی طرف قبلہ کی طرف، یعنی دل جہاں پر جمع تھا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کو دیکھی اس سمت نماز
پڑھے گا تو نہیں ہوگی. یعنی اس نے سوچ بچار کر کے جہاں پر اس کا دل مطمئن ہوا اس نے اسی طرف نماز شروع کر دی. اب دوسرا کیا کرے؟ دوسرا اس کو دیکھا دیکھی، یعنی اس نے اس کی طرف جس طرف نماز پڑھ رہا تھا اسی طرف دوسرا اس کے دیکھا دیکھی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. دوسرے کے لیے بھی سوچنا، تحری کرنا، سوچ و بچار کرنا، یہ کرنے کا حکم ہے اس کے اوپر. یعنی اس کا بھی یہ ہے کہ سوچ و بچار کرے، جہاں پر بھی اس کا دل جمے تو اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. آج انشاءاللہ ہم نے صرف استقبال قبلہ کی وضاحت ہم نے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز کی چوتھی شرط، پانچویں شرط اور انشاءاللہ چھٹی شرط پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے نا دین کے اہم مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.